بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ قسط نمبر 10 حق و باطل کی جنگ۔ صبح سویرے اس بزرگ کا بیٹا بھاگا اور عبد الرحمن بن محمد بن اشس کو امام مسلم کی اپنے گھر میں موجودگی کی اطلاع دی۔ اس نے ابن زیاد کے دربار میں اپنے والد سے سرگوشی کی۔ عبد الرحمن کے والد اس وقت ابن زیاد کے پاس بیٹھے تھے۔ ابن زیاد نے پوچھا تم سے کیا کہا گیا؟ تو اس نے مسلم بن عقیل کی خبر سنائی۔ ابن زیاد نے اپنی لاٹھی سے اس کے سر پر ہلکا سا تھپ تھپایا اور اس سے کہا اٹھو اور اسے میرے پاس لے آؤ۔ ابن زیاد نے عمر بن حارث مخزوم کو جو ایک پولیس افسر تھا، عبد الرحمن اور محمد بن اشس کے ساتھ 70 اسی آدمیوں کے ساتھ حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا۔ حضرت مسلم کو خبر اس وقت ملی جب اس گھر کو گھیر لیا گیا جس میں آپ موجود تھے۔ جب وہ لوگ گھر میں داخل ہوئے تو آپ تلوار لے کر کھڑے ہوئے اور 3 بار انہیں دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا، لیکن آپ کے اوپری اور نچلے ہونٹ دونوں زخمی تھے۔ اس کے بعد انہوں نے پتھراؤ شروع کر دیا اور آگ کے گولے اندر پھینکے جس سے اس کا دم گھٹ گیا۔ چنانچہ اب تلوار لے کر نکلے اور ان سے لڑنے لگے۔ اس پر عبد الرحمن نے اسے حفاظت اور پناہ دینے کا وعدہ کیا اور اس طرح اسے گرفتار کرنا آسان ہو گیا۔ ابن زیاد کے سپاہیوں نے اس کی تلوار چھین لی اور اس کی سواری کے لیے ایک خچر لے آئے۔ اب تیرے پاس تیرے سوا کچھ نہیں بچا۔ اس وقت تم سمجھ گئے کہ مجھے قتل کیا جائے گا۔ کچھ سوچ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ دیکھ کر عبداللہ بن عباس سلمہ نامی ایک شخص نے کہا کہ جو لوگ جس چیز کی تلاش میں ہیں وہ اس وقت نہیں روتے جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے۔ اس نے جواب دیا کہ خدا کی قسم نہ میں اپنے لیے روتا ہوں اور نہ ہی اپنی موت پر روتا ہوں، بلکہ میں حضرت امام حسین اور اہل ائمہ کے لیے روتا ہوں۔ پھر محمد بن اشس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے اللہ کے بندے، مجھے لگتا ہے کہ تم مجھے پناہ دینے کا وعدہ پورا نہیں کر پاؤ گے۔ کیا آپ میری طرف سے امام حسین کے پاس ایک آدمی بھیج سکتے ہیں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ وہ کل آج اپنے اہل و عیال کے ساتھ آپ کے لیے روانہ ہوا ہوگا۔ میں اس کے بارے میں بہت پریشان ہوں۔ ہے قاصد جا کر ان سے کہے کہ مجھے ابن عقیل نے لوگوں کو پکڑنے کے لیے بھیجا ہے، اور جو معلوم نہیں وہ صبح شام کو مارا جائے گا۔ اپنے اہل و عیال کے ساتھ واپس چلو، ایسا نہ ہو کہ اہل کوفہ تم سے بھی خیانت کرے۔ یہ تمہارے باپ کے وہی ساتھی ہیں جو اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، خواہ اس کی طبعی موت کی صورت میں ہو یا اس کے قتل کی صورت میں۔ اہل کوفہ نے تم سے اور مجھ سے جھوٹے وعدے کیے اور جھوٹ جاؤ، کوئی رائے نہیں ہے۔ اس پر ابن اشس نے کہا کہ خدا کی قسم میں یہ کام ضرور کروں گا۔ ابن اشس نے وہ تمام باتیں لکھیں جو حضرت مسلم بن عقیل نے ایک خط میں کہی تھیں، اور ایک شخص کو سواری کا جانور اور اس کے گھر والوں کے لیے خرچہ دیا تھا۔ اسے رخصت کیا۔ وہ شخص کوفہ سے نکل کر 4 راتوں کے فاصلے پر حضرت امام حسین سے ملا۔ اس پر حضرت امام حسین نے فرمایا کہ جو مقدر ہے وہ ظاہر ہوتا رہے گا، ہم اور ہمارے حامیوں کا خدا کے سامنے فیصلہ کیا جائے گا۔ جب حضرت مسلم بن ال زخمی حالت میں اور خون آلود چہرے اور کپڑوں کے ساتھ گورنر ہاؤس پہنچے تو عمرہ اور کچھ دوسرے لوگ بھی ابن زیاد سے ملنے کی اجازت کے منتظر تھے، جن سے حضرت مسلم بن عقل جان کی بازی ہار گئے۔ پہچان تھی، ایک طرف ٹھنڈے پانی کی بالٹی تھی۔ حضرت مسلم بن عقیل نے اس سے پانی پینے کا ارادہ کیا تو ایک آدمی نے کہا خدا کی قسم وہ جہنم کا کھولتا ہوا پانی پینے سے پہلے اس برتن کا پانی نہیں پیے گا۔ اس نے اسے کہا کہ ابلتا ہوا پانی پیو، اور آپ ابدی آگ میں داخل ہونے کے زیادہ مستحق ہیں۔ آپ تھکے ہوئے اور پیاسے بیٹھ گئے۔ اس پر امارہ بن عقبہ بن ابی مات نے اپنے غلام کو گھر سے ٹھنڈے پانی کا ایک پیالہ منگوانے کے لیے بھیجا۔ امارہ کا غلام پانی بھر کر آپ کو دینے لگا، لیکن 3 بار کوشش کرنے کے باوجود اب پانی حلق سے نیچے نہ اتار سکے، کیونکہ آپ کے چہرے کا خون اس میں ملا ہوا تھا۔ نیچے گرنا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ الحمدللہ میرے لیے مشترکہ رزق میں سے پانی پینا باقی تھا۔ اس کے بعد حضرت مسلم بن عقیل کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب وہ اس کے سامنے پیش ہوا تو اس نے اسے سلام نہیں کیا۔ دربان نے پوچھا کیا تم امیر کو سلام نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اگر اس کا ارادہ مجھے قتل کرنا ہے تو مجھے اس کی ضرورت نہیں۔
اور اگر وہ مجھے قتل کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تو اس کے پاس اس کو سلام کرنے کے اور بھی کئی مواقع ہیں۔ اب ابن زیاد نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے ابن عقیل، لوگوں میں اتفاق اور اتحاد تھا اور ان کا قول ایک تھا۔ آپ نے آ کر انہیں توڑ دیا، ایک دوسرے کے خون کا پیاسا بنا دیا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہرگز نہیں، میں اس کام کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ اس لیے آیا ہوں کہ عدل و انصاف قائم ہو اور اللہ کی کتاب کا حکم نافذ ہو۔ الابدایا و النہایہ 8:40 154-156 حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت۔ حضرت مسلم بن عقیل اور ابن زیاد کے درمیان طویل گفتگو ہوئی، جس میں ابن زیاد طرح طرح کے الزامات لگاتا رہا اور وہ ان الزامات کا جواب دیتا رہا، اور آخر کار اسے معلوم ہوا کہ اس نے اسے قتل کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے، تو اس نے اس سے کہا کہ مجھے وصیت دو، آپ کو مجھے وقت دینا ہوگا۔ ابن زیاد نے کہا کہ آپ وصیت کر سکتے ہیں۔ آپ نے وہاں موجود لوگوں کی طرف دیکھا اور عمر بن سعد بن ابی وقاص بھی وہاں موجود تھے۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ عمر، میں آپ کے قریب ہوں، میرے ساتھ محل کے ایک کونے میں چلو تاکہ میں تم سے اکیلے میں بات کر سکوں۔ لیکن عمر بن سعد نے آپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ آخر کار ابن زیاد نے اسے اجازت دی اور وہ ابن زیاد کے پاس علیحدگی میں کھڑا ہو گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے کہا کہ مجھے 700 درہم قرض دینا ہے، اب میری طرف سے یہ قرض ادا کرے۔ ابن زیاد سے کہو کہ میری لاش کو دفن کر دو، اور میرا پیغام حضرت امام حسین کو دو کہ کوفہ کی طرف مت جانا۔ میں نے اسے لکھا کہ عوام آپ کے ساتھ ہے، میرا خیال ہے کہ وہ چلے گئے ہوں گے۔ کوفہ میں میرے 2 بچے مایوسی کی حالت میں ہیں جو عنقریب یتیم ہو جائیں گے، انہیں میرے بھائی حسیب تک پہنچا دو۔ عمر بن سعد نے ابن زیاد کو حضرت مسلم بن عقیل کی تمام باتیں بتا دیں۔ اس نے تمام وصیتوں پر عمل کرنے کی اجازت دی۔ اس کے بعد ابن زیاد کے حکم سے حضرت مسلم بن عقیل کو گورنر ہاؤس کے اوپر لے جایا گیا۔ وہ تکبیر، تحلیل، تسبیح، استغفار اور درود پاک پڑھتے ہوئے اوپر چڑھ گئے اور دعا کی کہ اے اللہ، تو ہمارے اور اس قوم کے درمیان فیصلہ کر دے جس نے ہمیں دھوکہ دیا اور ہمیں چھوڑ دیا۔ اس کے بعد جلاد نے اس کا سر اپنے مبارک جسم سے جدا کر دیا۔ ابن زیاد نے ہانی بن عروہ کے قتل کا حکم دیا۔ ہانی کو قتل کر کے اس کی لاش کوفہ کے مقام پر لٹکا دی گئی۔ بعد میں ابن زیاد نے کچھ دوسرے لوگوں اور شام کو بھی قتل کیا۔ تمام واقعات لکھ کر یزید کو بھیجے گئے۔